نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ ابھی آپ نے سورہ انبیاء کی آیت 105 سے 112 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ آیت 105۔ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ آیت 106۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آیت 107۔ ترجمہ: ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے، یقیناً اس میں عبادت گزار بندوں کے لیے کفایت ہے، اور اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انبیاء کی آیت 105 اور 107 کا۔ تفسیر آیت 105: دین و دنیا میں نیکوں کی سعادتوں کا بیان۔ حق تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے دنیا اور آخرت میں جو سعادتیں واجب کر دی ہیں اور زمین کی وراثت کا جو فیصلہ فرما دیا ہے اس کا بیان ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 128 میں فرمایا، زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں ہی کا ہوتا ہے۔ سورہ نور کی آیت 55 میں فرمایا، اللہ نے تم میں سے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں یقیناً زمین کا خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو جما دے گا جس سے وہ خوش ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ چیز شرعی اور قدری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے جس کا لامحالہ ظہور ہوگا۔ زبور کی تفسیر: دراصل زبور کے معنی کتاب کے ہیں، ذکر آسمان والی کتاب یعنی لوح محفوظ کو کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ نے اپنے سابق علم کی جو آسمان و زمین کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے، آسمانی کتابوں میں خبر دی ہے کہ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک کا وارث بنائے گا اور نیک لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ عبادت گزاروں کی تعریف آیت 106، یعنی اس قرآن میں جسے ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، عبادت گزار بندوں کے لیے کفایت و منفعت ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، شیطان کی مخالفت کرتے ہیں اور دل کی خواہشوں کو شریعت کے آگے ٹھکرا دیتے ہیں۔ آیت 107: رحمت عالم سراسم رحمت للعالمین ہے، یعنی ہم نے اپنے محبوب نبی کو دنیا والوں کے لیے رحمت والا رسول بنا کر بھیجا۔ پھر جو اس رحمت کو قبول کر لے گا اور اس نعمت کا شکر ادا کر لے گا وہ دنیا اور آخرت میں سعادت والا بن جائے گا، اور جو اس رحمت و نعمت کو ٹھکرا دے گا وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ سورہ ابراہیم کی
آیت 28-29 میں فرمایا کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کفر سے بدل ڈالی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا ڈالا، یعنی جہنم میں، جس میں وہ جائیں گے اور جو بدترین ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ مشرکوں کے حق میں بددعا فرمائیں۔ فرمایا، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ایک خطبے میں فرمایا، اگر میں نے غصے میں کسی شخص کو برا یا سخت سست کہہ دیا ہو تو میں ایک انسان اور آدم کی اولاد ہوں، مجھے بھی تمہاری طرح غصہ آ ہی جاتا ہے، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اے اللہ، میرے ان الفاظ کو بھی ان کے لیے قیامت کے دن باعث رحمت بنا دینا۔ ایک شبہ کا جواب، اگر کہا جائے کہ آپ سے کافروں کو کون سی رحمت حاصل ہوئی تو اس کا جواب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیا ہے۔ فرمایا، ایمان والوں کے لیے تو دنیا اور آخرت کی رحمتیں لکھی گئیں، اور بے ایمانوں کے لیے دنیاوی، کہ وہ دیگر قوموں کی طرح زمین میں دھسائے جانے سے اور آسمان کے پتھراؤ سے بچ گئے اور مسخ کیے جانے سے عافیت میں ہیں۔ قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، آیت 108۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، آیت 109۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، آیت 110۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، آیت 111۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، آیت 112۔ ترجمہ، آپ فرما دیں کہ میری طرف یہی وحی آئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پھر کیا تم بھی اسے مانتے ہو؟ پھر بھی اگر یہ کترا جائیں تو آپ فرما دیں کہ میں نے تو تم کو یکساں طریقے سے آگاہ کر دیا ہے، اور مجھے معلوم نہیں کہ جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ اللہ ہی کھلی باتوں کو اور چھپی باتوں کو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک کا برتنا ہو۔ نبی نے کہا، اے رب، انصاف سے فیصلہ کر، اور ہمارا رب بڑا ہی مہربان ہے، جس سے تمہاری گڑھی ہوئی باتوں پر مدد طلب کی جاتی ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 108 سے 112 کا تفسیر۔ وحی کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، یعنی آپ ان مشرکوں سے فرما دیں کہ میرے پاس آنے والی وحی کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم یہ بات مانتے ہو اور اللہ کے مطیع و منقاد بنتے ہو اور میری پیروی کرتے ہو، آیت 109۔ مسلمان مشرک سے بیزار ہیں، یعنی اگر لوگ دعوت قبول نہ کریں اور ٹھکرا دیں تو آپ فرما دیں کہ میں نے تم کو صاف صاف طریقے پر یکساں طور پر مطلع کر دیا ہے کہ میں تم سے اور تم مجھ سے بیزار ہو، اور میں تمہارا دوست اور تم میرے دوست نہیں ہو۔ سورہ یونس کی آیت 41 میں فرمایا، اگر لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیں کہ میرا عمل میرے کام آئے گا اور تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا، تم کو میرے عملوں سے اور مجھے تمہارے عملوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ قیامت تو یقیناً آ کر رہے گی، لیکن مجھے اس کی تاریخ معلوم نہیں کہ جلدی آئے گی یا دیر میں، اور قریب ہے یا ابھی دور ہے، اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، جس پر ہر چھپی کھلی چیز یکساں ہے، آیت 110۔ یعنی اللہ ہی عالم الغیب ہے، وہ مخلوق کی تمام چھپی کھلی باتوں کو خوب جانتا ہے، وہی دلوں کی باتیں اور دلوں میں آنے والے کھٹکے خوب جانتا ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ لوگ خلوت و جلوت میں کھلے چھپے اور اندر و باہر کیا کر رہے ہیں، اور وہ انہیں ان کے عملوں کی خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، ادنا ہوں یا اعلیٰ،
اور اچھے ہوں یا برے جزا یا سزا ضرور دے گا۔ آیت 111، قیامت کی خبر نہیں، یعنی مجھے تو خبر نہیں، ہو سکتا ہے کہ قیامت کی تاخیر میں بھی تمہاری آزمائش ہو اور اس سے تم کو فائدہ ہی پہنچ جائے، مقررہ مدت تک دنیوی فائدہ تو ظاہر ہے۔ آیت 112، نبی نے تنگ آ کر رب سے دعا مانگی کہ اے رب ہمارے اور جھٹلانے والوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ انبیاء علیہ السلام کی یہی دعا ہوتی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 89 میں فرمایا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف سے فیصلہ فرما اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی دعا مانگنے کا حکم ہوا۔ جب آپ کسی جنگ میں حاضر ہوتے تو فرماتے اے رب انصاف سے سچا فیصلہ فرما۔ پھر فرمایا کہ ہمارا مہربان اللہ ہی اس لائق ہے کہ مشرکوں کی باتوں پر اسی سے مدد مانگی جائے۔ آج یہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں اور اللہ پر افطرا کر رہے ہیں اور عجیب عجیب اندازے جھٹلا رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہمارا معاملہ تیرے ہی حوالے ہے۔ الحمدللہ آج سورہ انبیاء کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ یہ تھا سورہ انبیاء کی آیت 105 سے 112 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔